انم اپنے والدین کے ساتھ راولپنڈی کے ایک متوسط گھرانے میں رہتی تھی۔ ملائم چمکدار بال، گورا رنگ، ہر کام میں ماہر، وہ سب کو ہی اچھی لگتی تھی۔ ابھی انم میٹرک میں ہی تھی کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ انم کی خالہ فیصل آباد میں رہتی تھی، سو انہوں نے انم کو اپنے گھر چھٹیاں گزارنے کے لیے بلا لیا۔ انم خوشی خوشی خالہ کے گھر فیصل آباد رہنے کے لیے چلی گئی۔ خالہ کے محلے میں ہر وقت کچھ لڑکے ایک دکان کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، آتے جاتے محلے والوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ سب ہی ان سے تنگ تھے مگر کوئی ان کے منہ نہ لگتا تھا۔ انم ایک دن اپنی خالہ کے ساتھ بازار سے واپس آ رہی تھی تو خالہ نے بولا کہ بیٹی ان کے سامنے سے گزرتے وقت اپنی نظریں نیچے کر لو کیونکہ یہ لڑکے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ انم نے ایسا ہی کیا۔ انم نے خالہ کے گھر 2 ماہ تک رہنا تھا۔ اس نے خالہ کے ساتھ محلے میں، بازار میں، ڈاکٹر کے پاس، کپڑے لینے، سبزی لینے، ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتی تھی۔ ایسے میں ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا راہیل تھا۔ اس راہیل کی نظر انم پر پڑ گئی اور وہ اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا۔ اب جب وہ اپنی خالہ کے ساتھ اس ٹولے کے پاس سے گزرتی تو راہیل اور اس کے دوست عجیب نظروں سے اسے دیکھتے اور کھڑے ہو کے خالہ کو سلام کرتے۔ خالہ نے ان کی اس عنایت کو بھانپ لیا اور پھر انم کو اپنے ساتھ اس راستے پر دوبارہ نہ لے کر گئیں۔ ایک دن خالہ سبزی لینے گھر سے باہر گئیں تو انم گھر پر اکیلی تھی۔ راہیل اور اس کے دوستوں کو پتہ چل گیا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کے راہیل فوراً دروازے پر آ گیا۔ دروازے پہ دستک دی تو انم نے دروازہ کھولا۔ راہیل کو سامنے دیکھ کے وہ گھبرا گئی کہ یہ تو وہی آوارہ لڑکا ہے جو راستے میں بیٹھا رہتا ہے۔ راہیل نے بولا کہ کافی دنوں سے آپ نظر نہیں آئیں تو آپ کو دیکھنے چلا آیا۔ انم نے گھبرا کے دروازہ بند کر دیا۔ راہیل دروازے کے باہر سے ہی بولا کہ میرا جینا مرنا اب تمہارے لیے ہے، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، پلیز مجھ سے منہ نہ موڑو۔ انم چونکہ ابھی کچی عمر میں تھی، اس جذبے سے ناآشنا تھی اور یہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا عاشق تھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ خالہ واپس آئیں تو خالہ کو سارا واقعہ سنایا۔ خالہ نے اسی وقت چادر اٹھائی اور راہیل کا دماغ ٹھکانے لگانے اس کی طرف چل پڑیں۔ راہیل اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ خالہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جوتی اتاری اور اسے مارنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سارا بازار اکٹھا ہو گیا مگر راہیل کے ڈر سے کوئی آگے نہ آیا۔ راہیل مار کھا رہا تھا اور کچھ مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ خالہ نے کہا کہ اب تم میرے گھر کی طرف آنے کی ہمت نہ کرنا۔ خالہ بھی گھبرا گئی۔ راتوں رات خالہ نے انم کو لیا اور راولپنڈی روانہ ہو گئیں۔ اگلی صبح جب راہیل نے خالہ کے گھر کے باہر تالا لگا ہوا دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ دوستوں نے دلاسا دیا کہ ہم انم کے گھر تک جائیں گے، تو فکر نہ کر، مگر راہیل مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ محبت کی آگ اس کے اندر جل رہی تھی، ایک ایک پل گزارنا اس کے لیے مشکل تھا۔ انم کو وہ ہر روز دیکھتا نہیں تھا مگر یہ تو اس کو یقین تھا کہ وہ گھر کے اندر ہے۔ خیر رات تک خالہ واپس آ گئی۔ راہیل نے راستے میں ہی خالہ کو روک لیا۔ راہیل کی سوجی ہوئی لال لال آنکھیں خالہ کو بتا رہی تھیں کہ وہ کتنا پریشان ہے۔ خالہ جی میری جان لے لو مگر میری محبت کا اعتبار کرو، میری مدد کرو، میں آپ کی بھانجی کو بہت چاہتا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ خالہ آگ بھگولا ہو گئی اور اس نے کہا کہ تجھ جیسے آوارہ لڑکے کو میں اپنی پھولوں جیسی معصوم بھانجی کا رشتہ دے دوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ہمیں سکون سے رہنے دو اور آئندہ ایسی بات زبان پہ نہ لانا۔ راہیل کے لیے سارے دروازے بند تھے، کیا کرتا؟ نہ انم کا فون نمبر تھا، نہ اس کے گھر کا پتہ۔ ایک خالہ ہی تھی جس نے صاف منع کر دیا تھا۔ کچھ دن اسی طرح محبت کی آگ میں جلنے کے بعد راہیل نے ایک بار پھر خالہ سے رابطے کا سوچا۔ محبت انسان کو ذلیل کروا دیتی ہے اور اسے اس ذلت کا احساس بھی نہیں ہوتا، بس محبت تک رسائی کسی نہ کسی طرح ہو جائے اسی کی فکر ہوتی ہے۔ خالہ کے گھر پہنچا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی بہن فوت ہو گئی ہے اور وہ راولپنڈی چلی گئی ہیں۔ یہی موقع تھا جب راہیل نے پڑوسیوں سے کہا کہ اس کی امی بھی فوتگی پہ جانا چاہتی ہیں، اسے خالہ کی بہن کا نمبر دے دیں یا ایڈریس دے دیں۔ پڑوسیوں نے اعتبار کیا اور خالہ کی بہن کا فون نمبر دے دیا کیونکہ اکثر خالہ کی بہن کے فونز پڑوسیوں کے گھر آتے تھے۔ نمبر لے کے راہیل کو ایسے لگا جیسے کہ اسے پوری کائنات مل گئی ہو۔ اس احساس نے راہیل کو حشاش بشاش کر دیا۔ وہ کسی تعویذ کی طرح اس فون نمبر کو کبھی سینے سے لگاتا، کبھی ہونٹوں سے چومتا
اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ گھر جا کے اس نے اس نمبر کو سیو کر لیا اور سوچا کہ کچھ دن کے بعد جب خالہ واپس آ جائیں گی تو اس نمبر پر کال کرے گا۔ انم کی امی تو دنیا سے جا چکی ہیں تو ہو سکتا ہے انم ہی فون اٹھا لے۔ 15 دن کے بعد راحیل نے اس نمبر پہ کال کی تو ایک لڑکی کی آواز آئی۔ راحیل نے بولا کہ میں اسلم کلاتھ ڈپو سے بات کر رہا ہوں، کیا یہ آنٹی کا نمبر ہے؟ مجھے آنٹی سے بات کرنی ہے۔ انم کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ انم نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں امی کسی کپڑے والے سے کچھ سامان لائی ہوں۔ انم نے کہا کیا میری امی کوئی سامان لائی تھی آپ کی دکان سے؟ راحیل نے کہا جی مجھے انہی سے بات کرنی ہے۔ انم نے کہا کہ میری امی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ مجھے بتا دیں کیا بات ہے۔ راحیل نے پوچھا کہ آپ انم بات کر رہی ہیں؟ انم نے کہا جی بالکل، آپ بتائیں کیا کام ہے؟ راحیل نے فون بند کر دیا۔ راحیل جیسے آوارہ کا دل بھی دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے سامنے چہرے پر سرخی آنے لگی۔ یہ محبت کا جادو تھا جو اس پر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ راحیل نے نوٹ کیا کہ اس کے ہاتھوں میں گھبراہٹ سے پسینہ آیا ہوا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کے اپنی حالت میں مسکرا دیا۔ شام ہوئی تو راحیل نے انم کو میسج کیا اور بتایا کہ وہ اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے اور یہ دن اس نے کیسے گزارے یہ وہی جانتا ہے۔ انم حیرت سے یہ سارے میسیجز پڑھ رہی تھی۔ چونکہ انم ابھی اس جذبے سے آشنا نہ تھی سو اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور یہ سوچ کے کہ یہ آوارہ لڑکا اس کے پیچھے پڑ گیا ہے وہ ڈر گئی۔ اگلے دن جب وہ سو کے اٹھی تو راحیل کے بہت سارے میسیجز تھے کہ رپلائی دے دو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ انم نے اسے کہا کہ آئندہ اگر اس نے اسے میسج یا کال کی تو وہ اپنے ابو کو بتا دے گی۔ محبت کب سنتی ہے کب ڈرتی ہے۔ راحیل نے منتیں کی اور کہا کہ ایک بار صرف ایک بار اسے موقع دے دو، اسے آزما لو، وہ مرتے دم تک وفادار رہے گا، اس کا جذبہ سچا ہے۔ انم ابھی اپنی امی کی جدائی سے پریشان تھی تو اوپر سے یہ مصیبت۔ انم نے کہا کہ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم مجھے اس وقت تک میسج یا کال نہ کرنا جب تک کہ میری شادی کا وقت نہ آ جائے، اور پھر میں خود تم سے رابطہ کروں گی۔ تب تک اگر تم سچے ہو تو مجھے میسج یا کال نہیں کرو گے۔ راحیل حیرت زدہ ہو کے انم کے اس مطالبے کو سن رہا تھا۔ یہاں ایک ایک پل گزرنا عذاب تھا، اور ادھر انم نے غیر معینہ مدت تک میسج یا کال نہ کرنے کی شرط رکھ دی۔ راحیل کا جذبہ سچا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اسے صبر دے، اور وہ خود پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اس کا دل دھڑکتا، دل باغی ہوتا تو وہ انم کی محبت جوش مارتی تو وہ آنسوؤں سے روتا، مگر فون کو ہاتھ نہ لگاتا۔ وقت گزرتا گیا، راحیل اندر ہی اندر جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ ایک طرف دل کہتا کہ انم نے اس سے جان چھڑائی ہے، اور دوسری طرف دماغ کہتا کہ نہیں، انم اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہے اور اس نے اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ اب راحیل اپنے دوستوں سے بھی بیزار تھا اور اپنے ابو کی دکان پر بیٹھتا تھا۔ یوں ہی 3 سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں میں انم ایک بار بھی خالہ کے گھر فیصلہ آباد نہیں آئی۔ ایک دن راحیل دکان سے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں خالہ کے گھر کے پاس سے گزرا۔ خالہ کے گھر کے پاس سے روز گزرتا تھا۔ اس دن اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک عجیب سا احساس تھا، ایک عجیب سی خوشبو تھی اس گھر کے آس پاس۔ وہ گھر چلا گیا۔ دل تھا کہ تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ شام ہوئی تو اس کا دوست عامر آیا اور اس نے بتایا کہ یار راحیل، انم آئی ہوئی ہے خالہ کے گھر رہنے۔ راحیل کا دل تھا کہ ابھی رک جائے گا۔ عجیب گھبراہٹ، خوشی اور عجیب سا احساس تھا۔ راحیل نے سر پکڑ لیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خود کو کنٹرول کرنے کے بعد اس نے عامر سے کہا کہ تو گھر جا، میں کل بات کرتا ہوں تم سے۔ اگلی صبح جب راحیل دکان پر جا رہا تھا تو انم خالہ کے گھر کے باہر دروازے پر کھڑی تھی۔ راحیل جب پاس سے گزرا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ قدم اتنے بھاری ہو گئے کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ انم کے پاس سے گزرا تو انم نے راحیل کو سلام کیا۔ نظریں ملیں اور انم نے مسکرا کر راحیل کے جھکے سر اور سرخ چہرے کو دیکھا اور بولی، تم تو واقعی سچے ہو، اور یہ کہہ کے گھر کے اندر چلی گئی۔ راحیل کو لگا اسے اس کی سانسیں واپس مل گئی ہوں۔ ان 3 سالوں میں راحیل کو یوں لگا کہ آج اس نے کھل کر سانس لی ہو۔ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی، ہر طرف رنگ ہی رنگ تھے۔